دینی مراکز کے لیے، تعلیم کے فروغ کے لیے، غربا پروری کے لیے، مساکین کی حاجت روائی کے لیے اگر کوئی شخص سائل بنا گھوم رہا ہے اور وہ خالص ہے، وہ متوکل ہے، اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے، لیکن وہ سوال بطور کسب کرتا ہے، تو ایسے سائل کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جو فقراء کے لیے سوال کر رہا ہے نا، یا تعلیمی اداروں کی ترقی کے لیے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اب اس میں دو طرح کے لوگ ہوں گے۔ جو فقراء کے لیے مانگنے نکلے ہیں، وہ نکلنے والے دو طرح کے ہوں گے۔ ان کو ہم شریعت کی اصطلاح میں عامل کہتے ہیں، والعاملین علیہا، جو صدقات لوگوں سے وصول کرتے ہیں، صدقات واجبہ ہوں چاہے صدقات نافلہ ہوں، ٹھیک ہے، ان کو عامل ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، شریعت کی اصطلاح میں یہ عامل ہوں گے۔ اب اگر ظاہر سی بات ہے کہ یہ خود صاحب نصاب ہیں، صاحب حیثیت ہیں، یا خود محتاج ہیں، ان دو حال سے یہ خالی نہیں ہوں گے۔ اب اگر ظاہر سی بات ہے کہ اگر یہ صاحب نصاب ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے افضل یہی ہے کہ یہ اس مال سے کچھ نہ لیں، اپنے لیے کچھ نہ لیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پہلے سے ہی بے نیاز کر رکھا ہے۔ جب بے نیاز کر رکھا ہے تو اب وہ جو نکلے ہیں ان کا جو وقت ہے وہ خالص اللہ کے لیے ہو جائے گا، اپنا وقت اللہ کے راستے میں لگا رہے ہیں، اور خلق خدا کے لیے مانگ رہے ہیں، وہ دینی مراکز کے لیے مانگ رہے ہیں، دینی روحانی نظام کو قائم کرنے کے لیے مانگ رہے ہیں لوگوں سے پیسہ، تو یہ گویا خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مانگنا ہوا، ٹھیک ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ وکیل ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیابت کا کام، چونکہ مال تو ہم دینے والا دے رہا ہے اللہ کو، لیکن اس کے واسطے سے دے رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ وکلا ہوئے، اس لیے سفارا بھی ان کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ محتاج ہیں، ٹھیک ہے، اگر وہ محتاج ہیں تو اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ اتنا اس مال سے لے سکتے ہیں جتنے سے کہ ان کی ضرورت پوری ہو جائے۔ قرآن کریم میں سورہ نساء میں جہاں پر یتیموں کا تذکرہ کیا گیا تو قرآن نے کیا کہا؟ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ جو مال ہے یتیموں کا وہ ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال نہ کھاؤ، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، کہ جو غلط طریقے سے ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ گویا اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ اس سے اشارہ لیتے ہوئے ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ فقراء و مساکین کے لیے جو آپ مال وصول کر کے لا رہے ہیں تو عامل ہونے کی حیثیت سے جتنی آپ کی ضرورت ہے اتنا مال تو آپ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک سسٹم کے مطابق، ایک نظام کے مطابق۔ لیکن اگر آپ سارا کا سارا خود ہڑپ کر جائیں تو یہ قطعی طور پر کسی طور پر جائز نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ غلط اندازے سے زیادہ آپ مال لے لیں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ مال جس لیے آیا تھا اس مقصد میں تو استعمال ہی نہیں ہوا، وہ تو آپ کے پاس چلا گیا، تو یہ بھی جائز نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو جو بھی لیں وہ معروف کے ساتھ، قرآن کریم میں اسی سورہ نساء کے اندر معروف کا لفظ آیا ہے کہ یتیموں کا مال لیجئے معروف کے ساتھ، اتنا لیجئے جسے برا نہ سمجھا جائے۔ آپ 60%، 70%، 80% مال کھا جاتے ہیں، یہ کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہوگا۔ اور جو لوگ خالصتاً لوجہ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ایسے نظام کو قائم کرنے کے لیے نکلے ہیں، وہ در حقیقت ان کی جو جد و جہد ہے، گرمی کے زمانے میں گرمی کی مشقتوں کو برداشت کرنا، روزہ رکھ کر کے نکلنا، اور پھر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے مال کو مانگنا، یہ جو ان کی کوشش ہے نا، یہ کوشش خالص لوجہ اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ کوشش مقبول ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ان کو بڑا اجر ملنے والا ہے، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وکیل ہیں، اور اپنے پیٹ کے لیے نہیں، وہ اپنے پیٹ کے لیے نہیں نکلے ہیں، وہ کس کے لیے نکلے ہیں؟ دوسروں کے لیے نکلے ہیں۔ اپنے لیے مانگنا یہ گویا جو ہے اس سے منع کیا گیا ہے، بغیر ضرورت ہم مانگتے ہیں، تکفف، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا، یہ برا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن اپنے لیے برا ہے نا، دوسروں کے لیے نہیں۔ اگر یہ دوسروں کے لیے برا ہوتا، دوسروں کی خدمت کے لیے برا ہوتا تو ہمارے مشائخ کے ہاں، مشائخ جو اجازتیں دیتے ہیں، خلافتیں دیتے ہیں، تو ان کے خلافت ناموں میں، ان کے اجازت ناموں میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا لوگوں کے پاس جا کر کے زنبیل گردانی کریں۔ یہ زنبیل گردانی کیا ہے؟
یعنی جو کاسا ہوتا تھا، جو برتن ہوتا تھا جس میں در در جانا ہے، جو اس میں جو کچھ ڈال دیں، تو اپنے لیے تھوڑی مانگ رہا ہے، بلکہ ان کی خانقاہ میں جہاں پر وہ بیٹھا ہے، جو طالبین آئے ہیں، جو سالکین آئے ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیا ہے، ٹھیک ہے، ان کی خدمت کے لیے، چونکہ اس کے پاس بھی اتنا نہیں ہے کہ وہ ان کی خدمت کر سکے، تو ان کی خدمت کے لیے وہ نکلا ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو جو لوگ خالصتاً لوجہ اللہ فقراء و مساکین کی تربیت کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے، دینی اور روحانی مراکز کے لیے جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، یہ تو دراصل مشائخ والا کام ہے، یہ تو صالحین والا کام ہے، یہ ذمہ داری ہے جو مسند ارشاد پہ ہو۔ اگر اس کا کوئی ادارہ قائم ہے، اس کا کوئی نظام قائم ہے تربیت کا، تو وہاں جو رہنے والے ان کی خدمت کرے، اور خدمت خود نہیں کر سکتا تو لوگوں سے مانگ کے لا کر کے ان کی خدمت کرے۔ اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو بہت اعلیٰ کام ہے، بہت اچھا کام ہے، یہ انسانوں کی نفع رسانی کا کام ہے۔ خیرکم للناس انفعکم للناس، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو۔ تو فائدہ مند اس طریقے سے بن رہا ہے نا کہ خود نہیں کر سکتا تو دوسروں سے لا کر کے ان کو فائدہ پہنچا رہا ہے۔